اہل بیت سے اگر روزے کی حکمت پوچھی جائے تو روایات میں تفصیل سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تفصیل کا، 1 یا 2 بیان کروں گا۔ روایات میں اگر دیکھا جائے تو روزے کا ایک محمدی فلسفہ ہے، ایک علوی فلسفہ ہے، ایک فاطمی فلسفہ ہے، ایک جعفری فلسفہ ہے۔ محمدی فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو فرمایا تھا سومو تصحو، اے میری امت کے لوگوں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ کوئی ریسرچ تھی، نہ کوئی لیبارٹریاں تھیں، نہ کوئی تحقیقات تھیں۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں فرمایا تھا۔ آج کے زمانے میں ترقی کے اس دور میں 100% یہ حدیث صحیح اور سچ ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اپنی شوگر کم کرنے کے لیے، اپنا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، اپنا کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، اپنا وزن کم کرنے کے لیے فاسٹنگ کرو۔ بھائی انگریزی میں جس کو فاسٹنگ کہتے ہیں، شریعت اور اسلام کو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام کو اپنا مذہب نہیں مانتے، روزے کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں 12 14 گھنٹے بھوکے رہو، تمہاری ہر مرض کا اسی میں علاج ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ عام آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اگر یہ بات سمجھ نہ بھی آئے تو اس کا قصور نہیں، مگر ایک پڑھا لکھا آدمی جو گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے، جو ڈاکٹروں کے لٹریچر کو پڑھ سکتا ہے، جو موجودہ دور کی معلومات جمع کر سکتا ہے، وہ اگر اس طرح سے کام کرے کہ اسلام کی اس طرح حدیثیں اٹھا کر ان پر تحقیق کرے، معلومات جمع کرے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی ہر حدیث اسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ اس طرح کا ہر حکم اسلام کے ثابت کرنے کے لیے ایک محکم اور مستحکم دلیل ہے۔ اس زمانے میں کون جانتا تھا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، غذا نہیں جاتی، تو اس وقت جسم اضافی فیٹ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت جسم میں جہاں جہاں فاسد مادے ہوتے ہیں، جسم ان کو انرجی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انسان کی فیٹ کم ہوتی ہے، جس سے وزن کم ہوتا ہے، جس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ اس زمانے میں ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو ماننا پڑے گا یہ اسلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جعفری فلسفہ کیا ہے؟ آخری بات، امام نے فرمایا اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے لِيُسَاوِي بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ۔ اللہ چاہتا تھا 11 مہینے امیر امیر نظر آتا ہے، غریب غریب نظر آتا ہے، 1 مہینہ تو ایسا ہونا جہاں میرا غریب میرے امیر کی طرح نظر آئے۔ ہاں، لِيُذِيقَ الْغَنِيَّ أَلَمَ الْجُوعِ، اللہ چاہتا تھا امیر کو بھوک کا درد سکھائے، چکھائے، بھوک کی تکلیف اس کو سکھائے، محسوس کروائے۔ کس لیے؟ لِيَرِقَّ عَلَى الْفَقِيرِ، تاکہ اس کا دل ایک غریب اور مسکین کے لیے نرم ہو جائے، لِيَرْحَمَهُ، تاکہ اس پہ رحم کرنا شروع کر دے۔ امیر کو سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، روزہ نہ ہوتا تو اس کو زندگی میں اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا تھا کہ 16 گھنٹے بھوکا رہنا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ 16 گھنٹے بھوک سے رہتا ہے، پیاس سے رہتا ہے، تو اب سمجھ سکتا ہے کہ اس غریب اور مسکین پر کیا گزرتی ہے جس کے 12 14 گھنٹے خود نہیں اس کے بچے بھی بھوکے رہتے ہیں۔ ہاں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب بات تو یہی ہے کہ احساس ہو جائے، جب احساس ہونا شروع ہوتا ہے
رحم آنا شروع ہوتا ہے۔ جب ایک مالدار کو ایک غریب پر رحم آتا ہے تو پھر غریب کی غربت اس سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کے دل میں رحم آ جاتا ہے وہ بھوکے آدمی کو بھوک کی حالت میں تڑپتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ بے آسرا بے سہارا یتیم بچہ اس کی بے کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، اللہ مال دے دے اور پھر یتیموں اور مسکینوں کا احساس بھی عطا کر دے۔ اللہ نے کائنات میں جو خوبصورت ترین چیزیں بنائی ہیں نا، متعدد احادیث میں ہیں، خوبصورت ترین چیزیں، سب سے اوپر کہ اللہ تعالیٰ علم عطا کرے اور ساتھ حلم اور برداشت دے دے۔ کسی عالم کو اللہ علم عطا کر دے اور پھر برداشت ہو۔ کتنی برداشت ہو؟ کوئی بھی نادان سوال کرتا ہے پیار سے جواب دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے معاف کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، ذاتی کسی مسئلے میں کسی سے نہیں الجھتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کا وارث ہے۔ نبی پاک کا کتنا حلم اور برداشت تھی۔ سیرت نبی والی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی آتا سوال کرتا پھر بھول جاتا، پھر آتا مولا مجھے بھول گیا، سوال دوبارہ کیا، پھر کہتا سمجھ نہیں آئی مولا پھر بتائیے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار بھی وہی سوال وہی بندہ کرتا تو 100ویں بار محمد مصطفیٰ کا لہجہ وہی ہوتا تھا جو پہلی بار پوچھنے کے وقت ہوا کرتا تھا۔ اتنی برداشت، اس سے اور کوئی بڑی چیز اللہ نے کائنات میں نہیں بنائی ہے۔ اگر کسی کو یہ عطا نہیں ہوا تو دوسرے نمبر پر جو سب سے خوبصورت ترین چیز، کسی محفل میں موجود تھا، یہی بات چلی کہ انسان کب خوبصورت لگتا ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں قسم کی ہونڈا سی ڈی کار ہو، مثلاً بچے ساتھ ہوں، کوئی کہہ رہا تھا خوبصورت مکان ہو، ہر کوئی اپنی ذہن کے مطابق۔ تو وہاں پر میں نے یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین چیز علم اور حلم ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کسی کو وافر مال عطا کرے، پھر غریبوں پر تقسیم کرنے کی توفیق عطا کر دے، پھر غریبوں کا احساس رکھ دے، یتیموں کا احساس رکھ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو روزے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ غریب پر کیا گزرتی ہے۔ میں تو اللہ کی اطاعت کے لیے، مال موجود ہے، کھانا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، نہیں کھا رہا اللہ کی رضا کے لیے، کیا گزرتی ہوگی اس غریب پر جس کے بچے بھوکے ہیں مگر اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، یہ پہلے دن نہیں ہوتا، ایسا دوسرے دن نہیں ہوتا، یہ بیچارے ان کی سالوں سال اس طرح کی زندگی ہوتی ہے، آخر تنگ آ جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ مالدار لوگوں کو خود سوچنا چاہیے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ایسے آدمی کو لے آئے جس کے گھر میں 5 بچے بھوکے تھے اور اسی کی پڑوس میں ہر قسم کے کھانے تیار ہو رہے تھے، ہر قسم کی ڈشیں بن رہی تھیں، ہر طرح کے بڑے بڑے سیاسی چودھری مہمان خان سب کچھ ان کے لیے پک رہا تھا، مگر پڑوس میں پوری رات بھوک کی وجہ سے نس ہو سکنے والے پڑوسی کا احساس نہیں تھا۔ امام زین العابدین سے سیکھیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ غریبوں کا احساس کیا ہوتا ہے؟ امام کا دل زخموں سے چور چور تھا، دنیا میں شاید کسی کے دل میں اتنے درد نہیں تھے جتنا زین العابدین نے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھے۔
مگر پھر بھی یتیموں کا احساس تھا، مسکینوں کا احساس تھا۔ غسل کے وقت جب پشت پر کچھ داغ دیکھے گئے نا امام کے، اکثر معروف یہی ہے کہ جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ وہ چابک ہیں جو شام میں لگے تھے، مگر میں نے جو پڑھی ہے روایات، امام باقر نے فرمایا میرے بابا رات کو اتنا وزنی آٹا اور گندم اٹھا کر غریبوں کے دروازوں پہ جاتے تھے جن کی وجہ سے یہ داغ پڑ گئے۔ گندم کی بوریاں اور آٹا اٹھا کر لے کر جاتے تھے اور نہیں بتاتے تھے کہ یہ آنے والا کون ہے۔ یہ تو امام کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ مدینے میں کتنے یتیموں کی پرورش کر رہے تھے۔ دل غموں سے بھرا ہوا ہے مگر یتیموں کو نہیں بھولے ہیں۔ جہاں پر یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا ہے وہاں پر اپنے بابا کا جو گردن پر حق تھا اس کو بھی ادا کیا ہے۔ بابا ایک حق چھوڑ کر کے گئے تھے اپنے بیٹے کی گردن پر کہ جہاں امامت کے اور فرائض سر انجام دینے ہیں وہاں کربلا میں ہونے والے مظالم کے آپ عینی شاہد ہیں، لوگوں تک ان کو بھی پہنچانا ہے۔ اتنے روئے ہیں کربلا پر، اتنے روئے ہیں۔ البکاؤن الخمس، 5 کائنات کے بڑے بڑے رونے والوں میں ایک نام زین العابدین کا ہے۔ ہاں، بازار میں جب کسی کو دیکھتے تھے، قصاب ہے، چھری ہاتھ میں ہے، حیوان کو ذبح کرنا چاہتا ہے، اسے بازار میں، کوچے میں، گلی میں روک کر پوچھتے تھے کیا کرنا چاہتے ہو؟ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا ٹھہر، مجھے بتا، تجھے ذبح کرنے کے آداب بھی آتے ہیں؟ کہتا ہاں مولا، نبی کی شریعت میں جو آداب ہیں مجھے آتے ہیں۔ بتاؤ کیا آداب ہے ذبح کرنے کے؟ سب سے پہلے کہتا ہے مولا میں سب سے پہلے اس حیوان کے سامنے پانی پیش کرتا ہوں۔ ازادارو اتنا اس کا کہنا ہوتا تھا، زین العابدین کا رخ کربلا کی طرف ہو جاتا۔ اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، ذرا دیکھنا یہاں مدینے میں لوگ تو حیوانوں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے ہیں۔ بابا جان، تو نبی کا نواسا تھا، دریائے فرات کے کنارے تجھے پیاسا ذبح کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ حالت ہو گئی تھی کہ مدینے کے قصاب اپنی چھری امام زین العابدین سے چھپا لیا کرتے تھے۔ جب بہت روتے تھے نا امام، جب بہت گریا کرتے تھے تو کسی نے کہہ دیا مولا شہادت تمہارا ورثہ ہے، تمہارے دادا شہید ہوئے، تمہارے چچا شہید ہوئے، تمہارے بابا بھی شہید ہوئے، یہ تمہارا ورثہ ہے۔ تو کہا اے سائل، تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے مگر زینب کبریٰ جیسی پھوپھیاں، کھلے ہوئے بال، شام اور کوفہ کے بازار، بتا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔